السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان میں ایک مرتبہ پھر کورونا وائرس کے کیسز میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا وائرس کے کل 22,431 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اب تک ملک میں کووڈ سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 3,38,54,900 ہو گئی ہے۔ ایک دن پہلے یعنی کل چہارشنبے کو کورونا کے ملک میں 18,833 نئے کیسز رپورٹ ہوئے تھے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کووڈ کی وجہ سے مجموعی طور پر 318 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اب تک ملک میں کووڈ کی وجہ سے مجموعی طور پر 4,49,856 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ پوری دنیا میں جاری توانائی بحران اور خام تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے درمیان ہندوستان میں فیول آئل میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور آج یعنی 7 اکتوبر 2021 جمعرات کو ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل تیسرے دن اضافہ کیا گیا ہے۔ آج دارالحکومت دہلی میں پیٹرول 30 پیسے فی لیٹر مہنگا ہو گیا، جبکہ ڈیزل بھی 35 پیسے فی لیٹر بڑھ گیا ہے۔ دہلی میں پیٹرول آج 103 روپے سے تجاوز کر گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیزل بھی 92 روپے تک پہنچ چکا ہے۔ ملک میں پیٹرول اور ڈیزل اپنی تاریخی سطح پر چل رہے ہیں۔ دہلی میں پچھلے 3 دنوں میں پیٹرول 90 پیسے فی لیٹر مہنگا ہو گیا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم اس مہینے کے ان 7 دنوں کی بات کریں تو پیٹرول میں 1.5 روپے تک کا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی اور ان کی بہن پرینکا گاندھی آخرکار ان کسانوں کے خاندانوں سے ملاقات کرنے میں کامیاب ہو گئے جو اتر پردیش کے ضلع لکھیم پور کھیری کے گاؤں میں اتوار کو پیش آئے نہایت افسوسناک تشدد میں ہلاک ہو گئے تھے۔ راہل اور پرینکا اور دیگر قائدین نے رات تقریباً 9 بجے پالیا میں واقع چوکھاڑا فارم میں مہلوک کسان لوپریت کی غمزدہ فیملی سے ملاقات کی۔ راہل اور پرینکا کے ہمراہ کسان خاندانوں سے ملاقات کے دوران چیف منسٹر چھتیس گڑھ بھوپیش بگھیل، چیف منسٹر پنجاب چرنجیت سنگھ اور راجیہ سبھا MP بھی موجود رہے۔ سیتاپور سے لکھیم پور کھیری تک سارے راستے میں سخت رکاوٹیں لگائی گئی تھی۔ لکھیم پور ضلع نظم و نسق نے صرف 7 گاڑیوں پر مشتمل قافلے کو ضلع میں داخلے کی اجازت دی۔ مملکتی وزیر داخلہ اجے کمار مشرا نے اتر پردیش کے لکھیم پور میں 4 کسانوں کو روننے کے بعد الزام میں اپنے فرزند کے خلاف قتل کیس درج کیے جانے کے بعد پہلی مرتبہ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے آج ملاقات کی۔ مشرا نے نارتھ بلاک میں پہلی منزل پر واقع اپنے دفتر میں کام کیا اور امت شاہ سے ان کی قیامگاہ میں ملاقات سے قبل دفتر میں تقریباً نصف گھنٹہ رہے۔ دونوں قائدین آدھے گھنٹے تک بند کمرے میں رہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ مشرا نے امت شاہ کو اپنے آبائی ضلع لکھیم پور کھیری میں اتوار کے واقعے کے تعلق سے بریفنگ دی ہے۔ اپوزیشن مطالبہ کر رہی ہے کہ مشرا کو برطرف کیا جائے، حالانکہ انہوں نے اپنے بیٹے کے ملوث ہونے کی تردید کی ہے۔ اس دوران ایک میڈیا پروگرام کو منسوخ کر دیا گیا جس میں مشرا مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت اور خطاب کرنے والے تھے۔ مرکزی وزیر نے کسان تنظیموں کے ان الزامات کی تردید کی ہے کہ ان کے فرزند اس کار میں سوار تھے جس کے ذریعے کسانوں کو روندا گیا ہے۔ مہاراشٹر کے ممبئی میں آج 6 ماہ بعد عبادت گاہیں دوبارہ کھولی گئی اور عبادت گاہوں میں رونقیں دوبارہ بحال ہونے لگی۔ اپریل کے پہلے ہفتے میں دوبارہ لاک ڈاؤن لگائے جانے کے سبب اتنے طویل عرصے سے عبادت گاہوں میں حاضری کے لیے حکومت نے پابندی عائد کر رکھی تھی۔ آج 7 اکتوبر سے شہر کی تمام مساجد سمیت عبادت گاہوں کو 50% گنجائش کے ساتھ دوبارہ کھلنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے لیے 7 نکاتی ہدایت نامہ بھی جاری کیا گیا ہے۔ اس اجازت کے بعد سے ہی عام مصلیان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ شیو سینا کے ترجمان اور سینئر لیڈر سنجے راوت نے اپوزیشن لیڈروں کو لکھیم پور کھیری میں کسانوں کے متاثرہ کنبوں سے ملاقات کی اجازت نہ دینے پر یوگی اور مودی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا اتر پردیش پاکستان میں ہے جہاں اپوزیشن لیڈران کو جانے تک کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ انہوں نے یوگی حکومت سے یہ بھی سوال پوچھا کہ جب حکومت کسانوں کے تمام مطالبات بھی تسلیم کر لیے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ اپوزیشن سے اتنی خائف ہے کہ اس کے لیڈروں کو اتر پردیش میں ہی قدم رکھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ وشوا ہندو پریشد نے حکومت ہند سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ چرچ کے پادریوں اور مشنریوں کی تبدیلی مذہب کی کوششوں کو روکنے کے لیے ایک انکوائری کمیشن تشکیل دیں۔ VHP کے ترجمان ونود بنسل کی طرف سے جاری پریس ریلیز کے مطابق VHP کے جوائنٹ سیکرٹری ڈاکٹر سریندر جین نے الزام لگایا کہ فرانس کی طرح ہندوستانی چرچ کے ذریعے لالچ طاقت سے کیے جانے والے غیر قانونی تبدیلی مذہب سے ہندوستان کو آزاد کروانے کے لیے سخت قانون بنانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ہندوستان میں چرچ لالچ اور طاقت کے استعمال کے ذریعے تبدیلی مذہب کر رہے ہیں۔ اسے روکنے کے لیے انکوائری کمیشن تشکیل دینا بہت ضروری ہے۔ حکومت اس پر غور کرے۔ راکیش ٹکیٹ نے مرکزی وزیر اجے مشرا کے استعفی اور لکھیم پور کھیری کے واقعے کے تمام ملزمین کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ حکومت نے کسانوں کے ساتھ طے پایا معاہدہ 1 ہفتے میں روبہ عمل نہ لایا تو ملک گیر احتجاج کیا جائے گا۔ 4 اکتوبر کو راکیش ٹکیٹ کی ثالثی سے معاہدہ ہوا تھا۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل پولیس پرشانت کمار نے ٹکیٹ کی موجودگی میں حکومت کے فیصلے کی جانکاری دی تھی کہ ہر مہلوک کسان کے ورثاء کو 45 لاکھ روپے ملیں گے اور ہائی کورٹ کے موظف جج کے ذریعے عدالتی تحقیقات کرائی جائے گی۔
راکیش ٹکٹ نے لکھیم پور کے گرودوارے میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا احتجاج ختم نہیں ہوا ہے، ہم 8 دن انتظار کریں گے، مطالبات پورے نہ ہوئے تو ملک گیر احتجاج شروع کر دیں گے۔ پاکستان کے معروف کامیڈین اسٹار عمر شریف کی نماز جنازہ چہارشنبے کو کراچی کے علاقے کلفٹن میں ادا کر دی گئی۔ انہیں عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ منگل کی درمیانی شب کو عمر شریف کی میت جرمنی سے کراچی پہنچی تھی، جسے گلشن اقبال میں واقع ان کے آبائی گھر منتقل کر دیا گیا تھا۔ عمر شریف کے خاندان کے مطابق ان کی خواہش تھی کہ انہیں عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں دفن کیا جائے۔ اس حوالے سے سندھ حکومت نے انہیں مزار کے احاطے میں دفن کرنے کی اجازت دیتے ہوئے محکمہ اوقاف کو انتظامات کرنے کی ہدایت دی تھی۔ سعودی عرب اور خلیجی ممالک کو ہندوستان سے ملانے کے لیے آبی گزرگاہ بنانے پر غور کیا جا رہا ہے، جو یونان اور قبرص تک پھیلی ہوئی ہوگی۔ 12 سے 14 نومبر کے درمیان دبئی میں متعدد ممالک کے حکام آبی گزرگاہ کے امکانات پر غور کر رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق سعودی عرب، خلیجی ممالک اور انڈیا سمیت متعدد مغربی ممالک آبی گزرگاہ کی تجویز پر غور کر رہے ہیں۔ یہ آبی گزرگاہ انڈیا کو سعودی عرب اور خلیجی ممالک کے علاوہ بحر روم کے ذریعے مغربی ممالک سے جوڑ دے گی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے اقلیتی فائنانس کارپوریشن کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کیا اور عہدیداروں کو ہدایت دی کہ اسکیمات پر مؤثر عمل آوری کے لیے ایکشن پلان تیار کریں۔ اقلیتوں کو معاشی طور پر مستحکم کرنے اور خود روزگار اسکیمات کے تحت ترقی دینے کے لیے اقلیتی فائنانس کارپوریشن واحد ادارہ ہے، لیکن گزشتہ کئی سالوں سے کارپوریشن کی چاروں اسکیمات ٹھپ ہو چکی ہے، جس کے لیے عہدیدار بجٹ کی عدم اجرائی کا بہانہ بنا رہے ہیں۔ بہت سے خبراء کے مطابق اسمبلی میں اقلیتی بہبود پر مباحث کے سلسلے میں عہدیداروں کی جانب سے پیش کردہ تفصیلات کا جائزہ لینے کے بعد وزیر اعلیٰ نے کارپوریشن کو متحرک بنانے کی عہدیداروں کو ہدایت دی۔ انہوں نے گزشتہ 3 سالوں سے بینک سے مربوط سبسڈی اسکیم پر عمل آوری نہ ہونے اور 1.5 لاکھ سے زائد درخواستوں کے زیر التوا ہونے پر افسوس کا اظہار کیا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ ایک طرف بجٹ کی کمی تو دوسری طرف کارپوریشن پر مستقل عہدیدار کے عدم تقرر کے نتیجے میں اسکیمات پر اثر پڑا ہے۔ اس کے علاوہ کارپوریشن میں کئی سینئر عہدیدار وظیفے پر سبکدوش ہو گئے اور موجودہ عہدیدار اور ملازمین کی اکثریت کانٹریکٹ اور آؤٹ سورسنگ کی بنیاد پر ہیں۔ چیف منسٹر اقلیتی بہبود پر عنقریب جائزہ اجلاس طلب کریں گے، جس میں عہدیدار اسکیمات پر عمل آوری کا ایکشن پلان پیش کر سکتے ہیں۔ وزیر بلدی نظم کے ٹی راما راؤ نے MBBS کے ایک طالبہ کی مدد کی ہے جو اپنی ٹیوشن فیس کی ادائیگی کے بارے میں فکر مند تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ حیدرآباد کے بورا بنڈے علاقے سے تعلق رکھنے والی تروپتی انوشا کرغستان ہیلتھ یونیورسٹی میں MBBS کی تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ انوشا جو میرٹ اسٹوڈنٹ ہے، انہوں نے اپنے 3 سالہ MBBS کورس میں 95% نشانات حاصل کیے ہیں۔ انوشا کو کورونا وبا کے پیش نظر وطن واپس ہونا پڑا۔ معاشی حالات خراب ہونے پر انوشا نے اپنی ماں کے ساتھ ترکاری فروخت کرنا شروع کر دیا، جبکہ ان کے والد واچ مین کے طور پر ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں۔ انوشا کرغستان واپسی اور اپنی تعلیم جاری رکھنے کے بارے میں مایوس ہو چکی تھی۔ انوشا کی صورتحال کے بارے میں جب وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ٹی راما راؤ کو اطلاع ملی تو انہوں نے مدد کے لیے دست تعاون دراز کیا۔ انوشا نے آج KTR سے ملاقات کی اور KTR نے انہیں بیرون ملک تعلیم جاری رکھنے کے لیے درکار رقم کا چیک حوالے کیا۔ جناب عامر علی خان نیوز ایڈیٹر سیاست کو راجندر نگر پولیس اسٹیشن کا مراسلہ موصول ہوا، جس میں 4 ماہ کے مسلم بچے کی نعش کی تدفین کی درخواست کی گئی۔ ایڈیٹر سیاست جناب زاہد علی خان کی ہدایت پر نعش حاصل کر کے قبرستان کوکٹ پلی میں تدفین عمل میں لائی گئی۔ نماز جنازہ سید زاہد حسین شاہ قادری نے قبرستان میں ہی پڑھائی۔ اس موقع پر سکندرآباد کی رہنے والی خاتون صوفیہ خان نے کہا کہ جو بچے ہمارے لیے روز حشر میں شفاعت کا ذریعہ بنیں گے، ان کی نعشیں سڑکوں پر نظر آنے سے بے حد افسوس کا اظہار کیا۔ بچے کا نام اعجاز رکھا ہے۔ اس کے علاوہ مزید 11 نعشیں مختلف پولیس اسٹیشنوں سے تدفین کی غرض سے موصول ہوئی۔ جملہ 12 نعشوں کو حاصل کر کے تدفین کا اہتمام کیا گیا۔ سابق اپوزیشن لیڈر محمد علی شبیر نے اسمبلی اور کونسل میں اقلیتی بہبود پر مباحث کے دوران چیف منسٹر KCR کی غیر موجودگی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ اقلیتی بہبود کے بارے میں چیف منسٹر کے دعوے غلط ثابت ہوئے ہیں۔ محمد علی شبیر نے کہا کہ TRS حکومت کے لیے اسمبلی میں اقلیتی بہبود پر مباحث کا اہتمام محض ضابطے کی تکمیل ہے۔ دونوں ایوانوں میں وزراء کے ذریعے مباحث کا جواب دیا گیا، جس میں صرف وعدوں اور تیقنات کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ گزشتہ 7 سالوں کے دوران اقلیتی بہبود پر خرچ کیے گئے فنڈز کے بارے میں حکومت نے خود اعتراف کیا ہے کہ مناسب فنڈز جاری نہیں کیے گئے۔ کورونا کا بہانہ بنا کر اقلیتی بہبود کے فنڈز میں کٹوتی کی گئی، جس کے نتیجے میں اسکیمات ٹھپ ہو چکے ہیں۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد و صدر مجلس اتحاد المسلمین اسدالدین اویسی نے کہا کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے گھر کے ماحول کو دینی بنائیں، بچوں کی بچپن سے ہی اسلامی طرز پر تربیت دیں، آنے والی نسلوں کو اخلاق و کردار سے آراستہ کریں، ماں باپ کی قدر و منزلت کریں، بیوی سے محبت سے پیش آئیں، بیواؤں اور یتیموں کی خبر گیری کریں، ہر کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کریں، ظالموں سے نفرت کریں اور ظلم کی مذمت کریں، تبھی ہم ایک صالح معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ اسدالدین اویسی نے آج خواجہ فنکشن ہال رمنس پورے میں قتل ایک سنگین جرم کے عنوان پر جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔
शहर में तेलुगु एकेडमी के फिक्स डिपॉजिट स्कैम के सिलसिले में पुलिस ने मजीद 6 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें शहर के कैनरा बैंक के ब्रांच मैनेजर के तौर पर काम करने वाली एक खातून भी शामिल है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए बताया कि जिन 6 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है, इनमें तेलुगु एकेडमी का अकाउंट्स ऑफिसर एस रमेश, एम साधना ब्रांच मैनेजर कैनरा बैंक, चंदानगर रियल एस्टेट डीलर वेंकट कोटी, साई कुमार, मगरबी गोदावरी के साकिन वेंकट रमन, वेंकटेश्वर राव उर्फ डॉक्टर वेंकट और सोमा शेखर उर्फ राजकुमार शामिल हैं। दशहरा त्यौहार मनाने के लिए हैदराबाद से अवाम की बड़ी तादाद अपने आबाई मुकामात पर रवाना हो रही है, जिसके लिए अवामी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों पर अवाम का हुजूम देखा जा रहा है। आरटीसी ने मुसाफिरीन के लिए दशहरा पैकेज का ऐलान किया है। त्यौहार के सिलसिले में 4000 बसों को चलाया जा रहा है। आरटीसी ने खुसूसी सेल भी कायम किया है, जहां पर सफ़र के सिलसिले में मालूमात फराहम की जा रही है। रियासत में आज से ही स्कूल्स को दशहरे की तातीलात का ऐलान कर दिया गया है, जो 17 अक्टूबर तक रहेंगे। सड़क हादसे का शिकार अफराद की जान बचाने की कोशिश करें और हुकूमत की जानिब से इनाम और तौसीफी सनद हासिल करें। मरकजी हुकूमत की जानिब से 15 अक्टूबर से इस नए मनसूबे पर अमलावरी का फैसला किया गया है, ताकि अवाम में सड़क हादसे के शिकार अफराद को बचाने का शऊर उजागर किया जा सके। सड़क हादसे का शिकार होने वालों को आमतौर पर फौरी मदद करने से राहगीरों की जानिब से गुरेज किया जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हादसे का शिकार अफराद की मदद के जरिए वो किसी भी तरह की कानूनी रसाकशी का शिकार हों। अवाम में कानूनी रसाकशी के इस खौफ को दूर करने के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से ऐलान किए गए मनसूबे के तहत सड़क हादसे का शिकार अफराद की मदद करते हुए इनकी ज़िंदगियों की हिफाजत में अहम किरदार अदा करने वालों को 5000 रुपये नकद इनाम के अलावा जिला कलेक्टर की जानिब से तौसीफी सनद भी अता की जाएगी और साल में 5 मरतबा सड़क हादसे का शिकार अफराद की जान बचाते हुए इस स्कीम से इस्तेफादा किया जा सकता है।